تقریباً 2 سال کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کو بہت مشکور ہوں. یہ کچھ ماحول تکلیف دہ تو نہیں ہے اسمبلی کا؟ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کسی نے کتاب نہیں ماری، عوام کی بات ہو رہی ہے. یہی بات ہم 3 سال سے کہہ رہے ہیں. یہ ہاؤس عوام کی تکلیف کی بات کرنے کے لیے، ایشوز کی بات کرنے کے لیے. آپ کے محترم والد صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میں یہی اسمبلی ان کے ساتھ رہا ہوں، اور اس اسمبلی میں ایک وہ شخص تھے جو رولز کو جانتے تھے، آئین کو جانتے تھے، اور ایک باولپور سے، نام میں بھول گیا ہوں، سیف اللہ، نہیں ڈاکٹر سیف اللہ صاحب. یہ حضرات اس ہاؤس کو جانتے تھے، یہ ہاؤس کیسے چلتا ہے، کیسے چلنا چاہیے، اس کی کیا روایات ہیں، کس طرح یہ ہاؤس چلتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. تو مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ، اور یہ معاملہ اسپیکر کا ہوتا ہے، میں معذرت سے کہتا ہوں، یہ ناکامی کامیابی، ہاؤس کا چلنا نہ چلنا، یہ اسپیکر کی کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے. اس میں اگر اسپیکر صاحب ہاؤس نہ چلا سکیں، اعتماد نہ بحال کر سکیں ممبروں کا، تو پھر یہ ہاؤس نہیں چلتا، پھر عوام کے مسائل رہ جاتے ہیں. اس ہاؤس میں آپ کے سامنے، آپ بھی موجود تھے، یہاں پر وفاقی وزراء حکومتی بینچز سے لیڈرز آپوزیشن تقریر کے دوران حملہ کیا گیا. پورے ملک نے دیکھا ہے، جو گالی گلوچ ہوئی، جو کتابیں ماری گئیں، وہ سب کے سامنے ہے. اور یہاں پر ہم میں سے کوئی بھی ایک لفظ اس کے بارے میں افسوس کرنا کہہ سکا. اسپیکر صاحب کچھ نہ کر سکے. اسی ہاؤس کے ایک ممبر نے اسپیکر صاحب کو جوتی مارنے کی دھمکی دی، اسپیکر صاحب اس کا بھی کچھ نہ کر سکے. یہ بات یہاں پہ پہنچ گئی. ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ہاؤس رات 12 بجے تک چلا ہے، کوئی اضافی خرچہ ہوا ہے؟ کوئی نقصان ہوا ہے ملک کا؟ کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ ملک کے بارے میں بات کی ہے نا. کسی نے کہا مہنگائی ہو گئی ہے، کسی نے کہا حکومت بڑا اچھا کر رہی ہے، کسی نے کہا جی برا کر رہی ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. پورا سال گزر جاتا ہے، یہاں پر عوام کی بات نہیں ہو سکتی. ہاؤس میں معاملات اپوزیشن لے کر آتی ہے، ایڈجرنمنٹ موشن آتے ہیں. ایک ایڈجرنمنٹ موشن بھی 3 سال میں ایڈمٹ نہیں ہو سکا، اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو معاملات ہیں، یہ کرسی جس پہ آپ بیٹھیں گے، یہ تمام کرسیاں، چاہے ادھر بیٹھے ہو، یہاں بیٹھے ہو، وہاں بیٹھے ہو، اخلاقی برتری کی بنیاد پہ چلتی ہیں. یہ کرسی آپ کو کوئی عزت نہیں دیتی. آپ کو کرسی کو عزت دینا ہوتی ہے. یہ ہم سب کی ناکامی ہے کہ آج آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. آج اسپیکر صاحب اس ہاؤس کو چلانے میں ناکام ہے. نہ حکومت کا بینچ سنتا ہے، نہ اپوزیشن سنتی ہے. جب حالات یہ ہو جائیں، پھر ایک ہی باعزت راستہ رہ جاتا ہے. وہ اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہوتے تو اسپیکر صاحب کو ضرور بتاتے. ہم بتائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ چیئرمین صاحب، معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. یہ جو کتاب ماری گئی، چاہے وہاں سے ماری گئی، یہاں سے ماری گئی، یہ اس ملک میں جمہوریت کو ماری گئی. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا، یہ ٹی وی پر یہ پروگرام چلیں گے، یہ فلمیں چلیں گی، جناب یہ جمہوریت ہے. اس جمہوریت سے تو بہتر آمریت ہے. یہ کہا جائے گا، آپ بھی سنیں گے اور میں بھی سنوں گا. ہم 4-5 دفعہ سن چکے ہیں، آپ نے بھی شاید 2-3 دفعہ سنا ہو. آج صرف کوشش یہاں پر یہ. اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا. آپ جو افراد یہاں حملہ تھے اور گالیاں نکال رہے تھے، ان کے نام ذرا اپنے پاس لکھ لیں.
یہ تمام، میں نہیں کہوں گا 90% سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو اس ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ میری بات سمجھیں. یہ حق ادا کر رہے ہیں جو تحفہ ان کو دیا گیا ہے. اور یہ بات یہاں پر صدارتی نظام کی چلتی ہے. جب یہ حملہ ہوا سوشل میڈیا پر کیا بات چلی؟ صدارتی نظام لایا جائے، یہ پارلیمانی نظام فیل ہے. یہ ملک ٹوٹا صدارتی نظام میں تھا. یہ ملک نہیں چل سکتا صدارتی نظام میں. اس ہاؤس میں یہ ہمت ہونی چاہیے، چاہے ادھر بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ایک ریزولوشن پاس کر دیں. یہ صدارتی نظام کو ایک دفعہ اور ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں اس ملک میں. ہمارا آئین پارلیمانی ہے، ہمارا آئین پارلیمانی ہے. آپ نے بھی اوتھ اٹھایا، میں نے بھی اٹھایا کہ آئین کا دفاع کروں گا. تو جو آئین توڑے گا، جو صدارتی نظام کی بات کرے گا، اس کے خلاف بات کرنا میرا فرض ہے. یہ آپشن نہیں ہے، چاہے آپ وہاں بیٹھے ہو یہاں بیٹھے ہو. یہ معاملات ہیں، ذرا سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اسپیکر صاحب بجٹ پڑھا ہے، کچھ تجربہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان ہاؤسز میں بیٹھنے کا، بجٹ پڑھنے کا. یہ پہلی بجٹ سپیچ تھی، پہلا بجٹ ہے جس میں غریب آدمی کا ذکر تک نہیں ہے. آپ پوری کتابیں دیکھ لیں، آپ کو غریب آدمی کی بات نہیں ملے گی. بات ہی کر دیتے، یار جھوٹ ہی بول دیتے کہ ہم ریلیف دیں گے. آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کپڑے ٹھیک نہیں پہنتی ہیں تو مردوں کے جذبات ابھر جاتے ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. آج ملک کا مسئلہ مہنگائی ہے. وزیر خزانہ نے مہنگائی کی بات کی، کسی اور وزیر نے مہنگائی کی بات کی؟ کیا ملک میں مہنگائی نہیں ہے؟ 15% سالانہ دیہی علاقے میں. آپ کا تعلق بھی دیہی علاقے سے ہے، ہم سب کا تعلق دیہی علاقے سے ہے. 15% سالانہ دیہی علاقے میں اشیاء خورد و نوش کی قیمت بڑھ رہی ہے. اس ملک میں کبھی 2% سے اوپر نہیں گئی تھی. کسی کو فکر ہے؟ کسی کو پرواہ ہے؟ میں وزیر خزانہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آٹے کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چینی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گھی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پتی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دودھ کی قیمت، دودھ تو بڑھا دیا، دودھ پہ ٹیکس لگا دیا وزیر خزانہ نے. دال کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت آپ کم کر سکتے ہیں؟ پیٹرول تو اگر یہ بجٹ کے اہداف پورے ہوں گے تو کم از کم 30 روپے تو یہیں سے بڑھے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کتاب یہ کتاب کہہ رہی ہے 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھیں گے. تو پھر میں بات کروں گا سرکاری ملازمین کی. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. سرکاری ملازمین کا ہم پر حق زیادہ ہے کیونکہ یہ ہمارے ملازم ہیں. اگر پرائیویٹ ادارے کے ہوتے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہاں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہنگائی نہ ہونے دیں. لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں یہ ہمارے ملازم ہیں. آج اس مہنگائی میں آپ 10% ایڈ ہاک ریلیف دے رہے ہیں. وزیر خزانہ صاحب بینکر ہیں، ذرا حساب لگا لیں کہ یہ جو کلاس 4 ملازم ہیں ان کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا. اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا اضافہ جو آپ IMF کے تحت اس سال کے اندر بجلی بڑھائیں گے
جو اس بجٹ میں نہیں ہے وہ اضافہ اس بجلی کے اضافے سے کم ہوگا. یہ پہلی حکومت ہے، پہلی دفعہ ہے ملک میں کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلا گیا. آپ اسی پیمانے پر ناپ لیں، یہ کبھی اس ملک میں نہیں ہوا. ایک بڑی تعداد میں سرکاری ملازم سطح غربت سے نیچے گیا ہے. اس کے بارے میں کوئی بات وزیر خزانہ نے کی ہے؟ میں مشکور ہوں وزیر دفاع کا، جنہوں نے ایک نیا اکنامک کانسیپٹ ملک کو دیا ہے. بزرگ سیاستدان ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، تجربہ بھی رکھ رہے ہیں بہت سی جماعتوں کا. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ گروتھ جو ہے وہ انفلیشن سے آتی ہے، یعنی افراد زر ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. یہ ہاؤس میں کہا، میں غلط، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں. اب تو میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن انفلیشن لیڈ گروتھ ہوتی ہے جی. انفلیشن لیڈ گروتھ نیا کانسیپٹ اکانومی کا دیا گیا ہے، وزیر دفاع نے دیا ہے. اور یہ وزیر دفاع اس محکمے کے وزیر دفاع ہیں جس کے اپنے بجٹ کی افادیت ان 3 سالوں میں کم از کم 30% کم ہو گئی. افراط زر سے، ڈیویلیوشن سے آج ایفیکٹولی ہمارا ڈیفنس بجٹ 2018 کے مقابلے میں 30% کم ہے. تو گروتھ تو آ گئی، لیکن ملک کا دفاع کمزور ہے نہیں ہے وہ بہتر جانتے، میں اس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. جناب یہ باتیں تو بہت ساری کرنی ہوتی ہیں، لیکن آپ ٹائم کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ اس سال تخمینہ ہے 5800 ارب آمدن کا. یہ 1800 ارب یہ تقریباً 1900 ارب کا اضافہ ہے 2018 کے مقابلے میں. 3 سال میں یا 4 سال میں ہم نے 1900 ارب کا اضافہ کیا ہے. ان 4 سالوں میں ہم نے 1200 ارب کے نئے ٹیکس لگا چکے ہیں. اس سال بھی میرا اندازہ ہے کہ 500 سے 600 ارب کے آپ کو نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے. تو خزانہ نہیں مانیں گے، اللہ نہ کرے لگے، میرا اندازہ یہ ہے جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے. اب یہ اضافی ٹیکس بھی لگے، ڈالر بھی 35% گر گیا، افراط زر بھی 10% سے اوپر رہی، 3 سال ہوئی، 4 سال بھی. اس کے باوجود بھی آپ کچھ بھی نہ کریں نا، اگر آپ صرف حکومت صحیح چلاتے رہیں تو آپ 5800 پہ پہنچ جائیں گے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب FBR بند کر دیں، سب بند کر دیں، یہ سب وزیر گھر بھیج دیں، آپ یہ پھر بھی کر لیں گے، لیکن یہ ہدف نہیں ہونے لگا. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 600 ارب تو آنا ہے پیٹرول پر ٹیکس سے، جس کو آج 3 روپے 75 پیسے ہے، ہم نے 30 روپے کرنا ہے. پھر جو وزیر خزانہ نے ہمیں ایک اور کانسیپٹ دیا، میں ان کا بھی مشکور ہوں. جو ہماری تعلیم اس ہاؤس میں ہوتی ہے گالیوں کے علاوہ، وہ جو اکنامک ایجوکیشن بھی ہماری ہو رہی ہے، وہ بھی ایک میرے لیے ایک ایجوکیشن ہے. انہوں نے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ چلتے ہیں. ہم 74 سال سے سن رہے تھے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ کوشش کرنی چاہیے، ملک کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ جائے. ہمارے وزیر خزانہ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے، ہم ان کے ساتھ چل پڑے، اور ان کا بجٹ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ان کا بجٹ یہ کہہ رہا ہے، وہاں پہ اضافہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ہے. سیلز ٹیکس کو بڑھا کر اور انفلیشن سے جو آئے گا وہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. یہ کون ادا کرتے ہیں؟ غریب آدمی ادا کرتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم واقعی
مخلص ہیں اس ملک کے عوام سے، اپنے آپ سے، اس ایوان سے، تو پھر میں وزیر خزانہ سے گزارش کروں گا کہ وہ افراد جو اس ہاؤس سے اٹھتے ہیں، جن کو میں روز دیکھتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہیں، 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، 50 کروڑ کے گھر میں جاتے ہیں، جن کے بجلی کے بل 3-3 لاکھ روپے مہینہ ہے، 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے. کیا یہ وزیر خزانہ کا بجٹ ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن. جس ملک کی کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں، اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں، جو اپنے لائف سٹائل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں اس میں ایک حصے دار حکومت پاکستان ہوتی ہے، اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ میری مرضی ہے ٹیکس دوں، میری مرضی ہے ٹیکس نہ دوں. یہ قانون ہے. آپ کتاب منگا لینا. اس ملک میں صرف ایک طبقہ ہے جس کے ٹیکسز پبلک کیے جاتے ہیں، چھپتے گیزٹ آف پاکستان میں. 2 پارلیمنٹیرین ہیں. نہ کسی جج کے چھپتے، نہ کسی جرنیل کے چھپتے ہیں، نہ کسی کاروباری آدمی کے چھپتے ہیں، نہ کسی بیوروکریٹ کے چھپتے ہیں. کہ صرف میں اور آپ جو ہیں ہمارے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس آدمی نے یہ ٹیکس دیا ہے. تو اگر ہم خود ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم کسی پر ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بنیادی اصول ہوتا ہے ٹیکسیشن کا. جس پارلیمنٹ کے ممبران خود ٹیکس نہ دیتے ہوں وہ کیسے ٹیکس لگائیں گے اس ملک کے عوام پر؟ ان کو کیا قانونی اخلاقی جواز ان کے پاس ہے ٹیکس لگانے کا؟ کوئی جواز نہیں ہے. یہ چیزیں جب آپ سمجھیں گے پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. تو میری وزیر خزانہ گزارش ہے کہ خود ہی بینچ چھوڑ دیں، اپوزیشن شروع کر لیں. یا کہ ہر آدمی بلا کر FBR پوچھے کہ یار یہ تمہارے خرچ، اور آدمی کے ویزیبل ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے. ہر آدمی کیا خرچ کرتا ہے، بجلی کا بل دیتا ہے، کیا اس کے اخراجات ہیں، یہ حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہے. تو پوچھیں ذرا اس ایوان کے لوگوں سے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو آپ کو لگانے کا کیا اخلاقی آپ کے پاس جواز ہے؟ میں ملک کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں کر دوں گا. ہمارا ملک 313 ارب 2018 میں کماتا تھا، اس سال 296 کمایا. یہ ہماری کامیابی ہے کہ 3 سال کے بعد اگر میں آج کے جو نمبر ہیں اس کو قبول کر لیتا ہوں، جو قابل قبول نہیں ہے پھر بھی قبول کر لیتا ہوں، تو 2018 میں پاکستان کی GDP 313 ارب تھی، آج 296 ارب ہے. اگر اسی سطح پر ہم ترقی کرتے رہتے آج 370 ارب ہوتی. یہ ہم نے کمایا ہے پچھلے 3 سال میں. اگر اس سال کے اہداف ہم پورے کرتے ہیں یہ جا کے 313 ارب کے قریب ہوگی. یعنی 4 سال کے بعد ہم اسی آمدن پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ہم 4 سال پہلے تھے. جس طرح ہمارے کلاس 4 کے ملازم ہیں، آج ان کی قوت خرید جو ہے وہ 4 سال سے کم ہے، 4 سال پہلے سے کم ہے. یہی معاملات آج ان کے ہیں. وزیر خزانہ نے ہمیں نہیں بتایا گردشی قرضہ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکے پہلے کیا تھا آج کیا ہے. یہ نہیں بتا سکے کہ ملک پہنچ گئے. ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی تو جو اس سے پہلے 71 سال کے قرضے تھے وہ دگنے ہو جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. وزیر خزانہ بتا دیں اگر یہ غلط ہے تو کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے. اور بڑی عجیب باتیں جو کہ ہماری سمجھ سے کم باہر ہیں. وزیر خزانہ نے بتایا کہ بمپر
ہے ملک کے اندر. اتنی ایگریکلچرل کامیابی پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. کل کابینہ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. 27 ملین ٹن اگر پروڈکشن ہوئی ہے تو آپ گندم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ باہر سے گندم بہتر آتی ہے، اس کی چپاتی اچھی بنتی ہے، ہماری گندم اچھی نہیں ہے؟ چینی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، زیادہ میٹھی چینی. پہلے انڈیا سے کوشش کی، ادھر ناکام ہو گئے، اب باہر سے کسی اور سے لے لیں گے. وہ چینی بہتر ہے. کاٹن کی امپورٹ ریکارڈ سطح پر ہے. اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ سارا تماشا، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو کر رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ آج نہیں کر رہے. ایگریکلچر اس وقت جو گروتھ دکھائی جا رہی ہے اس کا 2.5% کے قریب ہے. اگر یہ کراپس نہیں دکھائیں گے تو وہ گروتھ نہیں بنتی. تو اب یہ کراپس دکھا کر، لیکن اس کی حقیقت جب آپ کو شارٹیج آ گئی، امپورٹ کرنا پڑ گیا. اگر ملک میں بمپر کراپس ہوتے تو چینی کی قیمت بھی گر جاتی اور آٹے کی قیمت بھی گر جاتی. لیکن یہاں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہے بمپر کراپ. یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ یہ سونا اگلتی زمینیں بھی ہمارا پیٹ نہ بھر سکیں، باہر سے امپورٹ کرنا پڑا. یہ معاملات ملک کے، میں آپ نے اس دن چور کا لفظ حذف کر دیا، تقریر صاحب نے چور کا آپ نے لفظ حذف کر دیا، تو میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا. اور مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے حذف کر دیا. یہ سارے وفاقی وزیر کیا بات کریں گے؟ ان کو تو لفظ ہی ایک آتا ہے. آپ چور کا لفظ حذف کریں، آدھا ریکارڈ اسمبلی کا حذف ہو جائے گا پچھلے 3 سال کا. اسپیکر صاحب کو بتا دیں، حذف کر دیں یہ لفظ. اب میں جھوٹ کا لفظ بھی نہیں استعمال کروں گا، وہ بھی حذف ہونا چاہیے. تو میں غلط بیانی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. غلط بیانی کو موثر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلط بیانی کرو، کثرت سے کرو اور بار بار کرو. آج یہ حکومت یہی کر رہی ہے. ہر وزیر جو ہے، وزیر اعظم جو ہے، جو آدمی یہاں تقریر کرنے اٹھتا ہے، اس کی تقریر کی 3 خاصیں ہیں: غلط بیانی کرو، بڑی کرو، کثرت سے کرو اور بار بار کرو. اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود یقین کرنا شروع کر دیتا ہے. خود یقین کرنا شروع، اپنی غلط بیانی پر خود یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں بہت سے بزرگوں کا ایک ایک گھنٹے کی تقریریں کی ہیں، ان کا میں بہت مشکور ہوں. سبق حاصل ہوتا ہے. لیکن خاص ہے کہ اکانومی پر، فائنانس پر وہ وزیر تقریر کر رہے ہیں جن کو اسی منسٹری سے نکالا گیا. جس منسٹری سے آپ ناکامی پر نکالے گئے اس کے بارے میں ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. بجلی اور گیس پر وہ تقریر کر رہے ہیں جو اس منسٹری سے نکالے گئے. ہم آپ کے نے، آپ لوگوں نے نکالا، لیکن آ کر ہمیں یہاں لیکچر دیتے ہیں. 3 سال یہ لوگ وزیر رہے ہیں اور یہاں پر آ کر وہی تقریریں جو پہلے دن کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں. 3 سال میں کچھ سیکھا ہے آپ نے؟
کوئی کتاب پڑھ کر دیکھیے آپ, کوئی فائل پڑھ کر دیکھیے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس کابینہ کی سب سے, اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے, سب سے کامیاب وزیر خاتون ہے. ان کو نہیں نکالا گیا, ان کا نام بھی میں نہیں لوں گا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن ایسے وزیر کو آپ کو وزیر خزانہ بنانا چاہیے. کم از کم یہ لیکچر تو نہیں ملیں گے نا. آپ نوکریوں سے نکالے گئے اور اسی بات پر آ کر لیکچر دے دیں ہمیں, یار کچھ شرم ہوتی ہے. یہ ری شفل ایک چیز ہوتی ہے, ری شفل. ری شفل کیا ہوتا ہے؟ میں اس وزارت میں نالائق تھا, آپ مجھے اس وزارت میں بھیج دیا, میں وہاں پہ جا کے نالائق ہی ہوں گا نا, کہ بہتر ہو جاؤں گا. جو تباہی میں نے یہاں کیا وہ وزارت میں کر دوں گا. یہ حالات ہیں ان وزراء کے جو یہاں لیکچر دیتے ہیں. تو میں آخر میں گزارش کر دوں کہ میں پیٹرولیم کا وزیر بھی رہا, انرجی کا وزیر بھی رہا, اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے اس ملک کی انرجی کے مسائل کو حل کیا. تو یہاں پر وزراء کیونکہ کسی کو آتا جاتا نہ ہو, اس کو جو لکھ کے دے دے وہ پڑھ دیتا ہے. وزراء دو باتیں کرتے ہیں, جی بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے اور بڑی مہنگی لگ گئی ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے, یا پھر پرچہ درج کراؤ, میں حاضر ہوں. ریکارڈ آپ کے پاس ہے, اسمبلی میں آپ ڈیبیٹ کرا نہیں سکتے, آپ پرچہ درج کرا دیں. نیب بھی ہے, ایف آئی اے بھی آپ کے پاس ہے, کوششیں آپ بہت کر چکے ہیں, ملا آپ کو کچھ ہے نہیں, وہ بھی کر لیں. تو میں نے جس دن بجٹ تھا اس دن گرمی تھی, میں نے ایک آدمی کو کہا آج کا ڈیٹا ذرا بھیجو, ڈیٹا کیا ہے آج ملک میں بجلی کہاں بن رہی ہے, کیا بن رہی ہے. تو اس نے بتایا جی کہ آج ڈیمانڈ 27,000 سے زیادہ ہے, اور 27,000 سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ 30,000 بھی ہو سکتی ہے. ملک میں 24,000 بجلی بن رہی ہے اس دن. یہ 11 جون کو 12:30 بجے کا ڈیٹا ہے. لیسکو کے اندر 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. سب سے جو کامیاب ڈسکو ہے لیسکو, آئی ایس کو بھی ہے, لیسکو بڑا وہ ہے, 6.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس دن ہائیڈل جنریشن جو تھی پانی کی وہ 6,000 میگا واٹ تھی. ان 6,000 میں سے 1,400 میگا واٹ ایک آدمی جسے ہم نے عدالتوں میں ججوں کو بلیک میل کر کے کنورٹ کرایا, اس کی لگائی ہوئی تھی. اس کا نام میں نہیں لوں گا, آپ خود سمجھ لیں, کیونکہ نام لینے سے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں. وائنڈ اپ پلیز جی. نیوکلیئر 2200 جنریٹ ہو رہی تھی, اس میں سے بھی 1,300 اسی آدمی کی لگائی ہوئی تھی. میں یا ایل این جی بڑی مہنگی ہو گئی, بڑی مہنگی ایل این جی لے لیے جی, ٹرمینل بڑے مہنگے لگ گئے یار, پرچہ درج کریں. اس دن 3200 میگا واٹ بجلی وہ تھی جو اس ملک میں ایل این جی نہ ہوتی تو نہ چل رہی ہوتی. گیس نہیں تھی. میں نام گن دیتا ہوں, نندی پور, کیپکو, روش جو ہمارے وزیر ایکسپورٹ کامرس کی ہے, فوجی کبیر والا, اورینٹ پاور جو سابقہ وزیر پیٹرولیم کی ہے, سیفائر ہالمور. یہ 3200 میگا واٹ اس دن چل رہی تھی. اگر ایل این جی نہ ہوتی تو نہ چلتی. 3300 میگا واٹ 3 بڑے پلانٹ جو ہم نے لگائے ایل این جی پر چلتے ہیں وہ بنا رہے تھے. بکی, حویلی بہادر شاہ, بلوکی. اور یہ ان میں سے 2 پلانٹ وفاقی حکومت کے ہیں, وہ ہیں جن کو آپ بیچ کر اس بجٹ کے اس کتاب کے اندر 250 ارب روپیہ کمانا چاہتے ہیں, اور خسارے میں کمی وہ 250 ارب سے ہوگی. اور میں آج کہہ دیتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں بکیں گے. وہ 250 ارب بھی آپ کو نیا قرضہ لے کر اس ملک کے عوام پر ڈالنا پڑے گا. 3600, یہ 3300 بھی اسی آدمی کے لگائے ہوئے تھے جو جس کو یہ وہاں وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کر گالیاں نکالتے رہے اور اسپیکر صاحب چپ بیٹھے رہے, اسی آدمی. یہ 3300 میگا واٹ بھی نیا اس کا لگایا ہوا ہے.
3600 कोल पर लगा हुआ है ब्रांड न्यू पावर प्लांट, जो पाकिस्तान के अगले 20 साल सस्ती तरीन बिजली बनाते रहेंगे। ये हमें चीन ने लगा कर दिए। चीन का नाम लेना भी आजकल गुनाह समझा जाता है, सीपेक का नाम लेना भी गुनाह है। साहिवाल पोर्ट कासिम हब, ये सीपेक के प्लांट है। ये उस दिन 3600 मेगावाट बना रहे थे, सस्ती तरीन। एंग्रो थर जो हमने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया, वो उस दिन 600 मेगावाट बना रहा था पाकिस्तान के अपने कोयले से। तो 10,700 मेगावाट जिस दिन बजट पेश हुआ है मोहम्मद नवाज शरीफ का लगाया हुआ मुल्क में चल रहा है। कोई माई का लाल ले ना 10,000 मेगावाट, 1 मेगावाट हुकूमत ने लगाया है। आज भी शॉर्टेज है। अगर ये 10,000 मेगावाट ना लगा तो 12 घंटे की इजाफी लोड शेडिंग मुल्क में होती, 16-18 घंटे की लोड शेडिंग इस मुल्क में होती आज। कोई मेडल नहीं चाहिए, हमारा काम था, हमने करके दिया है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वहां उस दिन इसकी क्या वजूहत है पता करना चाहिए। गुद्दू के अंदर एक पावर प्लांट है 747 उसे कहते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, इनके दौर में हमने मुकम्मल किया। सबसे सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान में बनाता है क्योंकि उसकी अपनी गैस है जो बहुत सस्ती है। वो उस दिन बंद था। वाइंड अप प्लीज जी। क्यों बंद था इसका कोई पता नहीं है। तो जो सस्ते प्लांट थे जिसमें मुजफ्फरगढ़ हब और जामशोरो जो बकौल गुजरा के सस्ते प्लांट हैं, वो उस दिन बंद थे। क्यों बंद थे ये किसी को इल्म नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट इस ऐवान में आती है, सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट अभी आई है, उसमें 32 सफ़े का सप्लीमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस मुल्क में एलएनजी पर। और उसके सफ़ा नंबर 104 में लिखा हुआ है कि 17 से 20 तक 3 साल में पाकिस्तान में एलएनजी की वजह से बिजली बनाने में 234 अरब रुपया पाकिस्तान का बचा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक कह रहा है। तो यह स्टेट बैंक झूठ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, गलत बयानी कर रहा है, या ये साबका वजीर जो निकाले गए ये सब गलत बयानी कर रहे हैं। एक इनमें से गलत बयानी कर रहे हैं कि फैसला कर लें। रिपोर्ट इस हाउस की मलकियत है। मैं जनाब आपका बहुत मशकूर हूं। बातें बहुत सी कर सकते हैं, मैं आखिर में 2-3 बातें। खारजा पॉलिसी किसी मुल्क पर बड़ी असरअंदाज होती है। 30 मिनट हुए हैं। मेरे विप साहब बड़े सख्त हैं, आज मुझे इन्होंने डांटा भी है, कि तुम लेट क्यों आए हो। तो ये भी मुझे घूर रहे हैं कि तुम टाइम ज्यादा जाए। मैं 2 मिनट और लूंगा। खारजा पॉलिसी के बड़े असरात होते हैं मुल्क पर। हमने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी वजीर खारजा की ओर है, वज़ीर आज़म की ओर है, आर्मी चीफ की ओर है, खबरों में और है, इंटरव्यूज में और है। वो क्या है? इंडिया से हमारे ताल्लुकात क्या हैं? कश्मीर की बात हम क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान में हमारी क्या पॉलिसी है? ये मामलात क्योंकि हुकूमतों से आगे होते हैं, ये मामलात मुल्क की पार्लियामान के सामने आने चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं कश्मीर के बारे में, हम क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तान के से ताल्लुकात के बारे में, क्या सोच रहे हैं इजराइल से ताल्लुकात के बारे में, हम अफगानिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या पॉलिसी है। क्योंकि जब भी यहां पूरी दुनिया आती है, चली जाती है, बोझ पाकिस्तान बर्दाश्त करता है। तो खारजा पॉलिसी इसके बारे में क्या है? चाइना और सीपेक पर क्या पॉलिसी है? सीपेक तो बंद पड़ा है, बातें करने से सीपेक नहीं चलेगा। ये वही सीपेक है जिसने 22 महीने में प्रोजेक्ट शुरू करके मुकम्मल करके पाकिस्तान को दिए थे। मैं
आखिर में जो कल की बात, मुल्क की खारजा पॉलिसी हमें फॉरेन मीडिया के इंटरव्यू से पता चलती है, या फॉरेन मीडिया में जो हम आर्टिकल लिखते हैं फॉरेन मीडिया से पता चलती है। अब हम सब फॉरेन अखबार पढ़ने शुरू कर दिए मुल्क के बारे में पता करने के लिए। तो परसों एक बड़ी तशवीशनाक बात सामने आई कि हम ये समझते हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें एटमी सलाहियत की जरूरत नहीं है, ये खाम ख्याली छोड़ दें। मेरी ये गुजारिश होगी, ऐसी गैर माकूल बातें, खाम ख्याली, ये बातें करनी ही नहीं चाहिए, सोचना दूर की बात है। ये जो सोच इसके पीछे कार फरमा है, अगर हाउस में बयान कर दें। ये हाउस इसीलिए, मैं इसीलिए कहता हूं, जो मसला मुल्क का हो इस हाउस में आकर बयान कर दें। रात 12 बजे तक चलाते रहे ना, थोड़ी सी तकलीफ हुई है, साहब को बैठना पड़ा है, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, 12 बजे तक हाउस चला लें, मुल्क की खारजा पॉलिसी बता दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।